لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد دوستوں 28 رجب المرجب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال اور اصحاب علیہ السلام کے ساتھ بقائے دین کے لیے نانا کا محبوب ترین شہر مدینہ چھوڑ دیا۔ دوستوں آج میں اس موضوع پر بہت ہی مختصر بیان دوں گا اور انشاءاللہ پھر کبھی اس پر تفصیل سے بات کروں گا، کیونکہ میں نے ضرورت محسوس کی ہے اس مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے جس مقصد کو علماء اہل تشیع اور علماء اہل سنت نے چھپا ڈالا، مٹا ڈالا، دبانے کی کوشش کی کہ اس کربلا کے اصل مقصد کو ہی یہ لوگ کھا گئے ہیں۔ انہوں نے کربلا میں ایسی شرائط بیان کی ہیں نعوذ باللہ مولا پاک کی طرف سے کہ جن کا کبھی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، کہ جو مولا علیہ السلام کے ذہن میں کبھی تھی ہی نہیں، کبھی آئی ہی نہیں۔ انہوں نے تو خدا اور خدا کے رسول اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو، ان کی قربانی کو ہی مٹا دیا۔ کربلا کا اصل مقصد جس کی وجہ سے یہ شہادتیں ہوئی، جس کی وجہ سے چادریں چھینی کی، جس کی وجہ سے معصوم بچوں کو ذبح کیا گیا، جس کی وجہ سے قید کیا گیا، وہ مقصد کیا تھا؟ اس مقصد کو کس طرح علماء نے جو ہے وہ ختم کیا ہے، آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر دوستوں کرتا ہوں، لیکن بہت ہی مختصر۔ اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ چند روز میں اس کی جو ہے وہ تفصیل دوں گا کہ کس طرح یہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا اور کہاں یہ سفر کس طرح ختم ہوا۔ ابھی فی الحال صرف مختصر 3 سے 4 منٹ آپ کے دوستوں لوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا جان کا جان سے پیارا شہر مدینہ چھوڑنا پڑا؟ مولا پاک مدینہ منورہ، قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبر برادر اور قبر مادر گرامی سلام اللہ علیہ سے الوداع کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کی پہلی درخواست اور امام عالی مقام کا شدید انکار۔ ماہ رجب سن 60 ہجری کے درمیان معاویہ ابن ابی سفیان 80 سالہ عمر میں ہلاک ہوا اور یزید پلید اس کی جگہ پر پہلے سے بنائی گئی سازش کے عین مطابق حاکم بن بیٹھا، اور پھر بلا فصل والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو ایک خط لکھا کہ کسی تاخیر کے بغیر حسین علیہ السلام سے بیعت لے لو، اور اگر وہ بیعت نہ کرے تو سر تن سے جدا کر کے بیچ دو۔ ولید کو جیسے ہی یزید کا خط ملا اس نے مروان کے ساتھ مشورہ کیا۔ مروان نے کہا امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کریں گے، اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو انہیں قتل کر دیتا۔ ولید کہنے لگا اے کاش دنیا میں میرا نام و نشان نہ ہوتا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ دارالامارہ میں آئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 30 ہاشمی مسلح جوانوں کے ساتھ دارالامارہ کی طرف چل دیے اور ان جوانوں سے فرمایا آپ لوگ دارالامارہ سے باہر ٹھہریں، اگر میری آواز بلند ہوئی تو دارالامارہ کے اندر آ جانا۔ جب امام حسین علیہ السلام دارالامارہ میں داخل ہوئے تو ولی مدینہ نے ہلاکت معاویہ کی خبر سنائی۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے جملن استراجن انا للہ زباں پر جاری فرمایا۔ ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں لگتا کہ تم مخفی بیعت پر قناعت کرو۔ ولید نے کہا جی ہاں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح تک فکر کرو۔ ولید نے کہا آپ تشریف لے جائیں۔ مروان نے ولید سے کہا اگر وہ چلے گئے تو پھر کبھی بھی ہاتھ نہ آئیں گے جب تک بہت زیادہ خونریزی نہ ہو، ابھی بھی انہیں قیدی کر لو تاکہ یا تو بیعت کر لیں اور یا قتل کر دو۔ دوستوں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا محض بیعت لینے کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے شہادت حاصل کی، جس مقصد کے لیے پاک بیویوں کی چادریں چھینی گئی، جس مقصد کے لیے امام سجاد علیہ السلام کو زندانوں میں ڈالا گیا، جس مقصد کے لیے بی بی سکینہ سلام اللہ کا زندانوں میں ڈالا گیا، تماچے مارے گئے، در کھینچے گئے، چادریں چھینی گئی، خیمے چلائے گئے، وہ مقصد
امام علیہ السلام کی طرف سے وہ مقصد تھا جس مقصد کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے زندہ نکالا گیا، جس مقصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں 72 تسبیحاں پڑھی، وہ مقصد میں آپ کو دوستو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو علماء کی طرف سے بیان کیا گیا مقصد بتا دوں جو علماء نے بیان کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مولا جو ہیں وہ اپنی فیملی کو لے کر، اپنے خاندان کو لے کر جو ہیں وہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بیعت تو میں ہرگز نہیں کروں گا، یا تو مجھے انڈیا میں جانے دیں کہ میں وہاں چلا جاؤں اور سکون سے زندگی بسر کروں، یا مجھے جو ہے وہ حکومت دے دیں اور مجھے جو ہے وہ کچھ خزانے دیے جائیں۔ اور ایک مطالبہ اور تھا اس میں دوستوں، ایسے 3 مطالبے جو ہے وہ پیشکش انہوں نے علماء نے لکھی ہوئی ہے کتابوں میں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، جن کی وضاحت انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں دوں گا، مکمل ویڈیو کے ساتھ آؤں گا، اور اس میں آپ دوستوں کے لیے بہت سی معلومات ہوگی۔ کیا نعوذ باللہ جس قربانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا گیا، وہ قربانی یہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام یزید لعنتی پلید سے مہلت مانگتے، اپنی جان کی اما مانگتے، اور انڈیا میں جانے کے لیے تو کہتے کہ مجھے انڈیا میں جانے دو، یا خزانے مانگتے یا اپنی حکومت مانگتے ان سے۔ مولا علیہ السلام تو خود حاکم تھے اور خدا کی طرف سے چنے ہوئے حاکم ہیں، پھر وہ ایسا کیوں کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 72 تسبیحاں جو مولا حسین علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ نانا جان آپ نے 72 تسبیحاں پڑھی ہیں، میں 72 تن دوں گا، وہ وعدہ کدھر جاتا؟ یہ تو سب کی یہ کرائے پر پانی پھرنے۔ دوستوں کربلا کا مقصد امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے کوئی غیر مسلم نہیں تھے، کوئی کافر نہیں تھے، سب کے سب مسلمان تھے، نمازی تھے، قاری قرآن، حافظ قرآن تھے، صحابی تھے، صحابیوں کے بیٹے تھے، صحابی رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی اولاد تھے۔ ان کے انشاءاللہ میں شجرے اور نام بھی اگلی ویڈیو میں دوں گا۔ کربلا کا صرف اور صرف مقصد جو تھا وہ یہ تھا، علی ولی اللہ۔ مسلمانوں کی نمازوں میں، اذانوں میں علی ولی اللہ نہیں تھا، آل نبی کی نماز میں، ان کی اذان میں علی ولی اللہ تھا، اور اسی علی ولی اللہ کی شہادت دلوانے کے لیے، اسی کو منوانے کے لیے کربلا ہوئی، اسی کا نام ہے کربلا۔ دوستوں اسی وجہ سے یہ چادریں چھینی کی، اسی وجہ سے یہ ظلم و ستم ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد تمام کافرے جو ہیں وہ روانہ ہو گئے، تو یزیدی لشکر میں سے ایک بندہ جو ہے وہ واپس آیا۔ کس نیت سے واپس آیا؟ وہ کہتا ہے کہ میرا کچھ سامان جو ہے وہ کربلا میں رہ گیا، تو میں اس غرض سے واپس آیا، اور جب میں کربلا کے میدان میں داخل ہوا تو میں نے آذان کی آواز سنی۔ میں حیران و پریشان ہوا کہ یہاں اس ریگستان میں کون آذان دے رہا ہے، جبکہ اتنا بڑا واقعہ یہاں پر ہوا ہے۔ جب کہتا ہے کہ میں چلتا ہوا جب میدان کے اس جگہ پر آیا جہاں امام حسین علیہ السلام کا دھڑ ہم نے پھینکا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے دھڑ سے، جس کے اوپر گردن بھی نہیں ہے، اس دھڑ سے آواز آ رہی ہے، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو میں نے کہا کہ جس مقصد کے لیے یہ کربلا ہوئی، جس مقصد کے لیے انہیں ذبح کیا گیا، وہ مقصد تو پورا ہی نہیں ہوا، یہ سزا تو ابھی بھی آ رہی ہے۔ دوستوں کربلا کا مقصد صرف اور صرف علی ولی اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ یہ اتنی بڑی قربانی خدا نے صرف اس لیے دلوائی کہ وہ اپنے ولی کو منوانا چاہتا تھا، وہ اپنے ولی کی ولایت کو منوانا چاہتا تھا، اس ولایت کو جو وہ جانتا تھا کہ میرا رسول منوائے گا، مگر یہ امت کبھی بھی نہیں مانے گی، اس شہادت کو، اس ولایت کو منوانا چاہتا تھا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا مکمل جو ہے انشاءاللہ 30 سے 40 منٹ کی ویڈیو ہم آپ کو دیں گے، اور اس میں دوستوں بہت ہی زیادہ معلومات ہوگی، اور کربلا کے مکمل مقصد کو اور اس سفر کو جو ہے امام حسین علیہ السلام کے سفر کو بیان کیا جائے گا، اور کربلا کے مقصد کو بیان کیا جائے گا، اور یہ بھی اس میں واضح کیا جائے گا کہ اصل میں جو ہے
وہ کون سے شیعہ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، وہ کس کے شیعہ تھے، وہ کن صحابہ کی اولاد تھے، اور کوفہ میں کس صحابی کے شیعہ پائے جاتے تھے، جنہوں نے خط لکھے، جنہوں نے بلایا، جنہوں نے دغا بازی کی، انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد، دشمن اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔